السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکول ساہیوال کیمپس. اسلامیات پری نائنتھ الجزء الثالث موضوعاتی مطالعہ سبق نمبر 2 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت، صفحہ نمبر 59. لیکچر نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے. جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کامل ایمان ہونے کی نشانی ہے، اسی طرح اگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا. تو ایمان کی کاملیت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھی اپنایا جائے. قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا، ارشاد ہوا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6. ترجمہ: نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اس آیت میں جو سورہ احزاب میں نازل کی گئی، اس میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے، یعنی کہ کسی بھی مومن کو اپنی جان سے زیادہ عزیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہونی چاہیے، اور یہی محبت کا تقاضا ہے. مومنوں کو جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے اگر انتخاب کرنا پڑے تو ان کو جان دے کر محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے. پھر ارشاد ہوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورۃ الحجرات آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ مومنین پر یہ بات لازم ہے اور ان کے ایمان کے کامل ہونے کی نشانی اسی بات میں موجود ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں، یعنی کسی بھی عمل میں وہ ان سے آگے نہ بڑھیں. جہاں تک فرما دیا اور جتنا فرما دیا اس عمل کو اتنا رکھیں، نہ تو حد سے تجاوز کر جائیں اور نہ ہی اس سے پیچھے رہیں، بلکہ جو حد بتا دی گئی اس حد کے اندر رہتے ہوئے تمام تر اپنے اعمال کو سر انجام دیں، اور نہ اللہ اور نہ ہی اس کے رسول سے آگے بڑھیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے رہیں. گفتگو میں سلیقہ، امن میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا. اگر انسان کے قول اور فعل میں تضاد کی بجائے مماثلت پائی جائے تو وہ تقویٰ کا حق ادا کر سکتا ہے، تو وہ متقی اور پرہیزگار کہلائے گا. اگر وہ ایمان کا دعویٰ کرے اور اس ایمان کے کامل ہونے کی نشانی اس میں نظر آئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص ہے. اور اس کی گفتگو کا سلیقہ اور اس کے عمل کی مطابقت جو کہ اس کے قول کے ساتھ ہوگی وہ اس کے ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے، اور یہی اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی محبت کا تقاضا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ ووالدیہ والناس اجمعین. ترجمہ: تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آباؤ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں. تو ان دو آیات میں ایک مکمل اور ایک جامع مفہوم بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے تمام تر
محبوب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ جانیں، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اولاد اور اس کے آباء و اجداد سے زیادہ اہم نہ ہو جائیں، ان سے زیادہ کامل نہ سمجھے جائیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اپنے آباء و اجداد، اپنی اولاد اور اپنے تمام تر محبوب رشتہ داروں سے زیادہ اہم سمجھا جائے گا تو ہی ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو ایمان کی کاملیت کا ثبوت ہوگی۔ اور دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان کی کاملیت چاہتا ہے، ایمان کے کامل ہونے کا یقین رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان تمام تر خواہشات کو ان احکام کے تابع کر لے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی بھی شخص اپنی خواہشات کو ان احکام کے تابع نہیں کرتا اور ناجائز طریقے سے اور احکام الہی کے خلاف جا کر ان خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہے اور وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کوئی شریک نہ ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت بالکل پاکیزہ اور بالکل یکتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو تمام تر ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو، یعنی آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے، صرف آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ احکام الہی اور احکام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ اگر اس کے مطابق ہے تو اس کو اپنا لیں، اور اگر وہ اس سے برعکس ہے تو اس کو ترک کر دیں۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آتیوا اللہ و آتیوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اور وہ اگر عمل صالح بھی کرے لیکن اس ہدایت کے مطابق نہ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیے، تو اس کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ اطاعت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا اور اس کے ہر حکم پر سر بسجود ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے گا؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اسی کا راستہ بتا دیا کہ اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو اس کا ثبوت کس طریقے سے دو گے۔ ارشاد ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں صاف واضح ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رسول کی اتباع کرے۔ رسول کی اتباع سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے اور من و عن ان کو مان لینا بغیر کسی بھی دلیل و حجت کے۔ تو اگر ہم بغیر کسی بھی دلیل کے اور بغیر کسی بھی عذر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں اور ان کا اتباع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت واضح ہے اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، اور بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی ملان ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس پر متنبہ فرماتے ہوئے ارشاد ہوا، فلا وربک لیؤمنون حتی ویحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم
हारज मिम्मा का ज़ईता व युसल्लिमू तस्लीमा। सूरत निसा आयत नंबर 65। तर्जमा, तुम्हारे रब की कसम ये लोग इस वक्त तक ईमान वाले नहीं जब तक कि अपने तनाज़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म न मान लें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे रब की कसम, यानी अल्लाह ने इस बात पर ज़ोर देने के लिए कसम उठाई कि तुम्हारे रब की कसम के लोगों का ईमान उस वक़्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक वो अपने आपस के मामलात और अपने आपस के तनाज़ात यानी झगड़ों में या आपस के मसाइल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म न मान लें। और फिर ये जो फ़ैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर ये कि जो फ़ैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें उस पर तंग दिल ना हो बल्कि पूरे तौर पर उसे तस्लीम कर लें। अतात व इत्तबा की अमली शक्ल से ईमान के तकाज़े पूरे होते हैं और तस्लीम व रज़ा की बरक़ात हासिल होती हैं। यानी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी मामले में किए गए फ़ैसले को अगर मान लिया जाए, उसे दिल से तस्लीम कर लिया जाए, तो अतात व इत्तबा की अमली शक्ल का ज़ाहिर होना इससे वाज़ेह है और ईमान के तकाज़े का पूरा होना, और फिर इसी से तस्लीम और रज़ा की बरक़ात इंसान को हासिल होंगी। और बेशक जो इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार है वो अल्लाह का बंदा और अल्लाह अपने बंदों पर रहम करने वाला है। Okay students, now you have one assignment. You have to write and learn long question number 2 on your classwork register. You have to learn this question and write this question on your classwork register. So the question is, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात क्यों ज़रूरी है। तो इसमें ये जो कंप्लीट कंटेंट हमने आज का जो पढ़ा, जिसको हमने रीड किया और एक्सप्लेनेशन दी, इसमें आज का कंटेंट जो है वो इंक्लूड हो सकता है इसके आंसर में। एंड सेकेंडली आप इसको अपनी हमदर्द की जो आपकी बुक है उस पर से भी कर सकते हैं। इसको लर्न करें और इसको राइट करें। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग दिस लेक्चर you can ask us on WhatsApp number. For that you have to mention your grade, date and the lesson number and subject and your name so that you can get a positive response of your question. Okay students, write down your diary. So this is end of the lesson. Allah Hafiz.